اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہم صل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں اس ذکر پاک دے صدقے نال قبول ہو جائے۔ ایران میں خالق کائنات مزید استقامت عطا فرمائے، اس جنگ نو اللہ پاک بہت جلد ختم فرمائے اور دنیا جہان دے مظلومہ دے حق چ خالق کائنات بہترین فیصلہ کرے اور دنیا جہان دے ظالماں نو اللہ پاک نیست و نابود فرمائے۔ دعا کی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سامنے صلی اللہ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الحجرات دی آیت مجیدہ 13 نمبر میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمانے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے دنیا میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور حوا السلام علیہ۔ پھر خالق فرماندے نے وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا، تمہارے قبیلے بھی ہم نے بنائے ہیں، تمہارے خاندان بھی ہم نے بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تمہارا کوئی تعارف بن جائے، تم پہچانے جاؤ کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ماں باپ تہاڈا ایک ہے، قبیلے تہاڈے اساں بنائے، خاندان بھی تہاڈے اساں بنائے۔ اگے رہ گئی گل عزت دی، اگر عزت چاہتے تکریم چاہتے ساڈے ہاں کوئی مقام چاہتے تو او دے متعلق خالق نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ۔ اللہ کے نزدیک اگر عزت چاہتے ہو تو اولاد آدم ہونا بھی کوئی کمال نہیں، حوا کا بیٹا ہونا بھی کوئی کمال نہیں، اور کسی قبیلے میں ہونا بھی کوئی کمال نہیں، کسی خاندان میں ہونا بھی کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی کمال ہے تو وہ تقوی، اللہ کے ہاں اگر کوئی عزت ہے تو متقی کی ہے، صاحب تقوی کی ہے۔ اگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، رہ گئی بات کہ متقی کون ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں خبر بھی رکھتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون بندہ کس حد تک متقی ہے، کیونکہ تقوی دا تعلق چہرے نال نہیں، تقوی دا تعلق دل نال نہیں۔ بندیاں دی نظر بندیاں دے منہاں تے ہوندی ہے تے اللہ دی نظر بندیاں دے دلاں تے۔ میرے محترم سامعین، تقوی جناب دے ذہن چ آ گیا، یہ میرا اج دا موضوع ہے تقوی۔ ایک مہینہ گزریا سانوں تقوی دی پریکٹس کردے ہیں، ایڑا پچھلا مہینہ گزریا، کل عید دا دن ہے، اج بھی عید دا دوسرا دن ہے۔ وہ جڑی عید ہے نا جی، وہ کدی ہے وہ دے متعلق بھی میں عرض کر دینا، مہینہ ساں تقوی دی پریکٹس وچ گزاریا ہے، مشق کیتی ہے کہ تقوی کینوں آندے۔ تقوی دا معنی جی ڈر، متقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈاکو کو، ایک ابے کو۔ ڈاکو تو بھی بندہ ڈرتا ہے، ابے تو بھی بندہ ڈرتا ہے، لیکن ڈر وچ فرق ہے۔ تقوی انہاں دوواں وچ کتنا؟ ڈاکو آندا اتنے بہ جا، بندے بہ رہے تو نہ ڈکیتی اللہ کرے نہ ہوئے، میرے نال دو ہی ہیں مینوں پتہ ہے، وہ ڈاکو آدھے اتنے، اللہ نہ کرے تو ہوئے، وہ آدھے اتنے بہ جا، بندہ بہ رہا۔ بڑے بڑے جوان بندے، اے نوجوان، اے منڈا بیٹھا نا، اے بچے، اے بچہ، ایڈے ایڈے ترائے منڈے نے جنہ جوان بندے پا چھڑے، بہ رہے سن، موٹر سائیکل کول ہوتی ہیں، کاراں چ اتار کے تھلے پڑ، بندے چپ کر کے بہ گئے۔ ایک بندہ اج کر کھڑوتا ہے، وہ بھی آندا اتنے بہو، نال دے نال گل نہ کری گا۔ ابا بھی کئی باری بندے آتا اتنے بہ جا، جائی نہ باہر۔ میرے خیال تے ابے اج تک نہیں آخیا ہونا، لیکن ابے آکھ سکتے ہیں کہ میں پیانا منڈے نہرے نام چلتے ہیں، پہ منڈے گڈیاں چڑھن لگے نے، منڈے آوارہ گردی کر رہے ہیں، منڈے باہر کٹھے ہوئے ہیں۔ مثال میلہ ہے، کوئی عید ہے، رولا پیا، وہ آتا تو اتنے بہ جا، جانا نہیں۔ ابے بھی بھاشڑے تو ڈاکو بھی بھاشڑے۔ ابے دا بانا تقوی ہے، ڈاکو دا بانا تقوی نہیں۔ دوبارہ کرنا، یعنی جہاں ڈاکو دا ڈر تو بیٹھا ہے وہ بھی ڈر تو بیٹھا ہے،
جہاں ابے کے ڈر تو بیٹھا ہے وہ بھی ڈر تو بیٹھا ہے. ہوں یہ فرق ہے. ڈاکو کا بھی ڈر ہے, ابے کا بھی ڈر ہے. ابا ڈاکو نہیں, ڈاکو ابا نہیں ہے نا. چلو یا ڈاکو کا کی تلک سڑنا, ڈاکو تو ڈاکو ہے, ان کا بھی ڈر ہے تو ابے کا بھی ڈر. تقویٰ پہ سمجھانا. بڑا عالم آئے گا تو اپنے انداز نہ سمجھائے گا, میں تو اپنے حساب نہ سمجھانا نا تاکہ بچہ بھی سمجھے. بچہ سمجھ جائے گا تقوی. ڈاکو بٹھا چھڑے چور بھی اتنے بہ جاؤ سارے جی, بندے بہ رہے ہیں وہ ڈر تو. ابا بھی آتا اتنے بہ جاؤ باہر نہ جائے, بندہ بہ رہا ہے. ڈاکو کے ڈر چ ابے کے ڈر جا فرق ہے وہ تقوی نو واضح کرے گا. ڈاکو تو ڈر ہے وہ بدماشی کی وجہ تو, ابے تو ڈر ہے وہ حیا کی وجہ. مولا تمہیں جزائے خیر دے. میرا خیال شکریہ. بچے کا ہے کون بچے چھوٹے بچے بیٹھے, اگر کوئی بدماش بہا چھڑتا ہے کہ اتنے بہ جاؤ اٹھی نہ, وہ بھی ڈر ہے. شکر وہ ڈر ہے کہ بدماشی کرے گا, مارے گا, ظلم کرے گا. یعنی ظالم دے ڈر تو ڈرنا تقویٰ نہیں. ظالم دے ظلم تو ڈر جاندہ بندہ, لیکن وہ تقوی ڈر نہیں. تقویٰ کی ہے, تقویٰ یہ کہ ابے تو یہ ڈر تو نہیں ہوتا یہ ابا فائر مار دے گا. بھائی ابا آتا بہ جا جی, ابے بندہ نام ہی پوے ابا فائر مار دے, کچھ بھی نہیں. ابے کا ڈر ہے نہیں, ڈاکو کا ڈر ہے فائر مار دے گا, بے وقوف ہے ایویں جان جاندی رہ گئی. ابے کا کی ڈر ہے؟ ابے کا ڈر ہے نہیں کہ مینوں مار دے گا. ابے کا ڈر ہے جڑا میرے واسطے اتنا پیا کرتا ہے کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے. بس مہربانی کے بلا ابے کا ڈر ہے یہ کہ جڑا کریم ہے وہ کدھر نظار نہ ہو جائے. ظالم کا ڈر تقویٰ نہیں, کریم کا ڈر تقویٰ ہے. ایک مہینہ اساں سرگی تو بعد پھر روٹی نہیں کھادی, اساں پانی نہیں پیتا, اساں پھر کوئی شے نہیں کھادی. وہ کھانا اگو مغرب کی اذان ہوئے گی نا ادو کھانے, سارا دن وہ ڈک چھڑیا. ڈر یہ نہیں سی کہ مار چھڑے گا. تو غور نہیں فرمایا وہ یار وہ یہ ڈر نہیں سی. نتق اللہ, اللہ فرماتا ڈرو. کی ڈرنا ہے؟ وہ جڑے بندے روزہ رکھتے رہنے وہ ڈرتے اس گل تو رہنے کہ جنہیں ڈکے ہیں ماں دے پیٹ دے اندر جدو میں کھان جو گا نہیں سانا اس نالی لا کے میں نے زندہ رکھا. تو انہوں نالی دا نشان ہے کہ نہیں بندے نو آیا نشان ہے نا سانو. اتوں نالی لگی رہی ہے کسی دور ہی سانو, ماں دے پیٹ خوراک جاتی سی تاں زندہ سان. تو انہوں پتہ کئی بندے گم ہو جاندے نے کہ بلا انہوں 2-2 3-3 مہینے بوتلوں نال ڈاکٹر زندہ رکھتے ہیں وہ خوراک لگی. کمال ہے کہ ڈاکٹر ایک نالی اتنے لاندہ ہے تے پیشاب واسطے بکری لاندہ ہے. وہ ایڈا کمال ہے, وہ صرف خوراک دی نالی لاندہ ہے, پیشاب دی ضرورت نہیں. انہیں سانو ماں دے پیٹ دے اندر خوراک دیتی تے وچ سارے وٹامنز دیتے نے اس خون جڑے باہر آ کے اسی گولیاں کھانے ہیں. اے وٹامن ڈی ہے تے اے وٹامن اے ہے تے اے وٹامن بی ہے تے اے سی ہے, سارا کچھ اس خوراک دے ذریعے رکھیا. پھر انہیں ماں دے پیٹ سے تو گود چ لیا تے پھر اللہ پاک نے ماں دے دودھ وچ وہ سارے وٹامنز پا دیتے جدی اس بچے نو ضرورت ہے سی. کیونکہ ماں دے دودھ تو وڈی خوراک ڈاکٹر دسی کوئی نہیں. وہ آتا جی ماں دا دودھ دے تو پھر تینوں کوئی ضرورت نہیں, پھر بچے نو خیر ہے کیونکہ وہ سارے وٹامنز موجود ہیں. جدوں تک خوراک نرم سی اس دند چھوٹے رکھے, پھر جو سخت خوراک ہونی سی اس دند تبدیل کر دیتے. ڈرتے مہینہ اس گل تو رہے ہیں جس ماں دے پیڑ تو لے کے تے مرن دے آخری ساہ تک سانو کھوایا ہے. ایک مہینہ وہ آندہ نہ کھاؤ کدھر ناراض ہی نہ ہو. او دی ناراضگی دے ڈر دا نہ تقوی ہے, او دی ناراضگی دے ڈر دا نہ تقوی ہے. جڑے مہینہ او دے تو ڈرے نے کہ کدھر کریم ناراض نہ ہو جائے, اللہ پاک انہاں دا ڈر قبول فرمائے. جڑے نو مہینہ خوف ہی نہیں آیا نہ اللہ کولوں نہ مصطفیٰ کولوں نہ جناب سیدہ کولوں تے نہ جناب علی علیہ السلام کولوں, صحت مند بھی سن سفر وچ بھی نہیں سن تے پھر انہاں روزہ کوئی نہیں رکھیا. وہ نہ نبی دے آکھے لگے نے نہ علی دے آکھے لگے نے نہ زہرا دے آکھے لگے نے تے نہ حسین علیہ السلام دے آکھے لگے نے. جیڑے بڑے اونچی اونچی نعرے مارتے نہ انہاں دے نا دے میرا خیال جنت وچ بیٹھ کے آندے تے ہن گے آکھے تے تو لگدا نہیں. جیڑے
ابے تے بندہ آنکھیں نہ لگے تو سارا دن آ کے ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی. وہ آندا وا مرے میں بیانا سکولے جا تو سکولے نہ جائے تو ابا جی ابا جی ابا جی. اوے میں بیانا بینک جا ہوئے پتہ لے بینک ابا جی. وہ آکھے گا تینوں موت آ جائے تو بہتر ہے. مینوں جی جی کرنے آنکھیں لگتا نہیں. جیڑا بندہ آنکھیں نہیں لگتا کتے علی نہ پوچھے نرا علی علی کرنا آنکھیں لگتا ہی. جناب ملک صاحب تشریف فرما ہو گئے. اے سرگی اللہ آ کے سرگی پیپا نہیں بجایا. اے مصطفیٰ سی پہ نہیں کھانا. میں پیانا نبی ڈکیا سی نہیں کھانا, علی ڈکیا سی نہیں کھانا, حسن مصطفیٰ ڈکیا نہیں کھانا, حسین علیہ السلام ڈکیا نہیں کھانا. وہ انہاں 14 دا دسیا یا اللہ دا دسیا. انہاں 14 دا فرمان دا رسول اللہ دا فرمان. انہاں 14 جتھوں روکیا ہے جیڑا بندہ رکیا نہیں وہ کی آندا 14 کی آندا میرا بھی کام ہو جائے, میرا آ بھی 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 ہو جائے. سادے سارے کام ہو کر سبحان اللہ نہیں آکھیا کسے. میں پیارنا سانو بچے بھی ہوتے ہیں, سانو رزق بھی عطا کرن. اسی آنے مکان سونا یا مولا, مولا حسین کو جا کے شفا بھی منگنے ہیں, اسی دعا جنت بھی کرنے ہیں, اسی زندگی دی بھی دعا کرنے ہیں. جنیاں ضروریات نے وہ 14 پوریاں کرن. یہ ساڈا حق ہے نہیں آتا. اوے منگنا ساڈا وہ جدی اطاعت کریے تو کو منگنا ساڈا تے قرآن دا واسطہ جی. یہ بھی سمجھ جائیے جے منگنا ساڈا حق ہے تے قرآن دا نا جے انہاں دے آنکھیں لگنا بھی ساڈا حق. اچھا جی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی تو بعد خلافت میرا حق. بولو مولا علی فرماتے ہیں خلافت میرا حق ہے. تو کی خیال ہے مولا علی ٹھیک ہے کہ شکریہ. مولا علی فرماتے ہیں مومن کی گم شدہ شے کا نام حکمت ہے. دانائی تے عقل جتھوں تانوں لبے او لے لو. وہ تانوں سمجھو میری شے گواچی. یارا گھڑی گواچ جائے جو کوئی مسلمان پھڑ لے تو میں آکھنا میری یہ بن دے دے, تے کوئی عیسائی پھڑ لے تو میں آکھا نہیں لے جا میں تیرے نہیں بولنا وہ میری میرا حل لینی چاہیے میری ہوئی. علی فرماتے ہیں مومن کی گم شدہ شے کا نام حکمت ہے. دانائی عقل مومن کی گم شدہ شے ہے. جہاں سے ملے اٹھا لو, جتھوں تو عقل لب دیئے اتھوں لے لو کیونکہ تہاڈی اپنی گواچی. یہ بھی مولا علی ٹھیک گل کیتی ٹھیک. یہ مطلب ہے دانائی دا تعلق مومن نال ہے, یہ بھی مولا علی فرمایا. تے خلافت دا تعلق علی نال ہے, یہ بھی مولا علی فرمایا. ہن عید دا تعلق کدے نال ہے وہ بھی مولا علی کو پوچھنا. یارا آج بھی عید کا دوجا دن ہے, کسی زمانے ٹرو تے مرو. عید تو اگلا دن تو ادو اگلا دن ہے 3 دن. کسی زمانے چ تو پتہ نہیں سرمے گھٹ گئے. پچھلے زمانے صرف فلماں دس دیا سن بھی اج بھی عید. اج ترو دا شو ہے تو وڈے مرو دا شو. اے حضرت علی دسن پہ خلافت کدا حق ہے تو گل ٹھیک ہے. علی دسن دانائی کدا حق ہے یار گل ٹھیک ہے. علی مولا دسیا کہ عید کدا حق ہے, عید کرنا کدا حق ہے. اج چونکہ اج بھی عید آئی ہے اس واسطے میں دستا. امیر المومنین نے فرمایا انما جنہ سا بیان کیتا نا وہ تمہیں یاد ہو چکا ہے. انما جتھے لگتا ہے وہ دا مطلب سوائے اس کے نہیں وکھریاں کر دینا ہے. انما ولیوں کو ملا نال لگے تے جہان دے ولی ایک پاسے ہو جان تے انہاں نال نہیں رلدے جڑے انما چاہو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ مطلب ہے ولی دنیا تے بڑے نے لیکن جویں دا اللہ تے مصطفیٰ تے علی ولی ہے نا ایسا انما دارہ چاہ گیا احاطے ایسا ولی نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. پاک دنیا تے بڑے نے پر جنہیں چادر والے پاک نے
انجدہ نہیں، کیونکہ انما کلمہ حسر چاہ گیا، انما انا بشر مثلکم، اللہ فرماندہ حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ مطلب بشر دنیا تے بڑے نے مگر حسنین دے بابے جیسا بشر بھی کوئی نہیں. ترے مثالہ کافی نے جی. انما جتھے ہوندا جی احسار قائم کرتا ہے، یہ بکھریاں کر دیتا ہے. انما ہن علی علیہ السلام نے وہ بندے بکھرے کیتے نے جنہ دا عید منانا جنہ دا حق ہے. دیکھو جی سارے مناؤ، میں کی بیان ہم ہی منانا، تسی مناؤ، کوئی روڑا نہیں. لیکن مولا علی دے نزدیک جڑی گل ہے حق تو پھر وہی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. مولا علی دستے ہیں کہ جی میں دنائی دا تعلق مومن نال ہے، خلافت و امامت دا تعلق نبی تو بعد میرے نال ہے، وہ علی فرما رہے ہیں. علی علیہ السلام فرمایا انما لایا انما نے، انما سوائے اس کے نہیں کہ صرف یہ لوگ ہیں، صرف جی انما یرید اللہ، صرف یہ ایسے پاک ہیں. انما ولیکم، صرف ایسے ولی ہیں. انما انا بشر مثلکم، صرف یہ بشر ایسا ہے، یعنی انفرادیت ہے، انفراد ہے، نویکڑا ہے، اے بکھرا ہے. علی فرماتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں، ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ، عید صرف اس کی ہے جس کے روزے اللہ نے قبول کر. عید صرف اس کی ہے. مولا علی پہ فرماندے نے، یہ دے برعکس کوئی اور فرمائے گا تو میں نہیں منتا، یہ مدے مقابلے میں نہیں منتا. مولا علی صحیح فرما رہے، مولا علی صحیح فرما رہے، اور میں فرمان بھی مولا تھا، مولائیاں سے پہ پڑھ بیگانے اتنے پہ پڑھتا. مولا فرماندے نے انما ہوا عید، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوائے اس کے لیے، اسی کے لیے عید ہے. لمن قبل اللہ صیامہ، جس کے روزے اللہ نے قبول کر. پھر اللہ فرماتا وا شکر قیامہ، اور جس کا رات کا قیام، نماز میں کھڑا ہونے کا اللہ نے کچھ نہ کچھ اس کو ہاں جی قدر کی ہے. جس کے قیام کی اللہ نے قدر کی ہو اور روزوں کو قبول کر لیا ہو، اسی کی عید ہے، اسی کی عید ہے. عید منانا صرف اس کا حق ہے جس کا قیام اللہ نے قبول کیا ہو، جس کے روزے اللہ نے منظور کیے ہو. اچھا عید تے منان دا وہ حق رکھتا ہے جہدے روزے قبول ہو جان تے چلو جس رکھے ہون وہ بھی آتا ہے کہ مولا قبول کر لیا جے، مولا قبول کر لیا جے. یہ مطلب عید تے وہ منائے جہدے قبول ہو جان، تے قبول وہ ہو جان جس رکھے ہون. وہ جنہ روزہ ہی کو نہیں رکھیا وہ عید نو کادیاں چھاڑا پہ مار دینے. مولا علی دے نزدیک انہوں کا حق ہی نہیں عید کرنا. مولا علی علیہ السلام دا فرمان پہ پڑھنا ہتھی پہ جاؤ کسے دے. میں پہلے مولا علی فرماتے ہیں کہ عید اس کا، انما سوائے اس کے نہیں کہ عید صرف اس کی ہے. اگلے سال عید تو اگلے پڑھ کے مینوں نہ سدیا جی، آج میں ہی پڑھنا. عید اس کی ہے جس کے روزے اللہ نے قبول کر لیے ہو اور جس کی نماز کی اللہ نے قدر کی ہو. جو نہ نماز کے قریب جائے نہ روزہ رکھے، عید منانا اس کا حق ہی نہیں ہے. کوئی عید نہ تعلق نہیں. وہ چھوٹا گوشت کھائے، بڑا گوشت کھائے، وہ گڈیاں چاڑے، جو مرضی کرے، عید دا وہ تعلق نہیں. اگلی گل بھی مولا علی فرمائی ہے. اج مولا علی دے منن والے انج مولا دا فرمان پہ سنتے ہیں جویں سنن دا حق ہے، کیونکہ اگے پیچھے رولا پاندے نے. اج انتہائی انمحاق نال سن رہے ہیں، اج یعنی انتہائی توجہ نال. جدو بندہ بہت توجہ نال سندا ہوئے نا ادو منہ چو گل نہیں کرتا، ادو صرف سنتا ہے. واہ مولا گواہ رہی اج مظفر پورے تیرا فرمان بندے انج پہ سنتے نے جویں خندق وچ نبی دے فوجی بیٹھے. خندق وچ جدو عمر بن عبد الود نے آکھیا نا کہ کوئی عمر بن عبد الود جانتے ہو تھوڑا بہت، مولا علی دے مدے مقابل آیا سی. اس آ کے آکھیا یہ واحد مجلس ہے جتھے چپ کیتے آدھی فوٹو پہ بن، ورنہ جدو بندے دووے باواں چکتے ہیں ادو اتنے کیمرے آنا ہوتا ہے. یہ بڑی لطف کی گل ہے کہ اس ویلے جی صورت بنی ہے جدو عمر بن عبد الود بڑا اترا سی، اترے بندے ہوتے ہیں دنیا سے بڑے اتنے ہوتے کوئی نہیں، ادو بڑے اترے ہوتے. وہ کھلو کے نا نبی دی فوج کو آ کے آتا ہے حضرات جس جنت تے جانا ہے وہ بھی آ جائے تے جس مینو جہنم وچ کرنا ہے وہ بھی آ جائے. ساری فوج کھلو کے
خندق پار کر کے آ گیا نا، اس کہنا بھی جنت چ جانا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ جائے، تے جے مینوں تو کرنا سامنے میرے سامنے آ جائے۔ ایک بندہ آتا جنت کی گل کرنا، وہ آتا تے نبی دسیا نا جڑا کافر نو مارے وہ سیدھا جنت تے جائے گا، آ جاؤ بھائی مینوں مارو تو جاؤ جنت تے، یا پھر مینوں مارو ایک کافر مار کے تے آپ جنت تے جاؤ، تے یا مار کے مینوں جہنم وچ کر لو۔ پوری فوج اس طرح بیٹھی سی جیسے سروں پر پرندے بیٹھے، جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ عمر بن عبد ود دے اعلان تے چپ ہونا ہو رہے، علی دے فرمان تے چپ ہونا۔ سبحان اللہ، شکریہ میں کرتا بھائی جی بس سبحان اللہ، مہربانی۔ ڈی صاحب بڑے سیانے بندے نے، کیونکہ اسٹیج سیکٹری نے، انہوں دے ہاتھوں روز آ کر نکل کے جاندے نے تے ہاتھ چاہتے ہیں، انہیں اعلان کرنا ہوتا، وہ فرماتے ہیں کوئی ایران دی گل کر، وہ خیال ہے بھی اے گل نہ کر، جی تو شروع کر دیتی وہ راہ پہ دیتے ہیں کہ جان دے گل نو تو کہڑی گل مگر پی گیا، ایران دی کوئی جنگ دی گل کرنا بڑا پوری کر کے چھڈا۔ انہوں دا خیال ہے بھی بندے چپ کرا نہیں، اتوں جو گل کر جوش جذبہ آئے۔ تینوں ایک گل دساں، قرآن دی مینوں قسم، جہاد بھی جوش وہ چاہتا ہے جہدے اندر تقوی۔ ہمارے یار روز اسی اعلان کرنے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اللہ مومنوں کا امیر ہے، حضرت علی مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ جنہ اندروں مولا نو امام منیا نا، وہ اسرائیل دی بھی آکھ جگبا کے لوتے ہیں، وہ امریکہ دی بھی آکھ جگبا، وہ نہ کسی کو امیر مانتے ہیں۔ سبحان ہاتھ میرے تو جو ہے جناب میرے عزیز دوستو، میں گل کر رہا ہوں ادھر جا رہے ہیں، ہاتھ پرم کریا کرو جو لانت آن تو جو ہے جی میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اعظم دے وسیع نے فرمایا کہ عید صرف اس کے لیے ہے۔ ٹوڈی صاحب تہاڈا خیال ہو رہے میرا ہو، تہاڈا خیال ہے گل چھڑ چھڑے، میں کتے چھڑنی جدو اس کا سواد ہی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس ویلے مولا دے منن والے بیٹھے نے، میں کتے رائے بڑھ جا کے گل پہ کروں، میں مظفر پورے پہ کرنا میرے مولا دے فضل نال۔ تہاڈے تے مان سانو اتنے تے وڈیاں میٹنگاں شیعہ دیا مظفر پورے کسے زمانے چ ہوندیاں سن، سب تو وڈیاں میٹنگاں شیعہ قوم دیا مظفر پورے ایسی مسجد ہوندیاں رہی ہیں الحمدللہ۔ میں تہاڈے مولا دی تے اپنے مولا دی گل کر، کسے دے مولا دی گل نہیں کر رہا، تہاڈے سامنے کر رہا، بیگانی گل نہیں کر رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عید اس کا حق ہے جس کے اللہ روزے قبول کر لے اور جس کی نماز کی اللہ قدردانی کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، پھر آخر پہ فرماتے ہیں ہائے ہائے، فرماتے ہیں یہ صرف آپ سال کے بعد عید کا انتظار نہ کیا کر، علی تمہیں بتاتا ہے کیا ہے صدقے جاواں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، تو جس دن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا سمجھ عید کا دن ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، جس دن کوئی بندہ معصیت الہی نہیں کرتا، جس دن کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو صبح سے لے کے شام تک ایک دن پہ نظر کر۔ علی فرماتے ہیں لوگوں کو چھوڑ، اگر تو پورے دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے تیرے لیے وہی عید کا دن۔ میرے محترم سامعین، اسی اس امام دے منن والے ہیں جن نے سانو اے نصیحت کیتی ہے کہ تہاڈی ہر دن عید ہو جائے گا جدھر تسی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ میرے مہربانو، خالق نے بھی عزت نو دیتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک خاندان قبیلہ آدم دی اولاد ہونا یہ کافی نہیں،
اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے جڑا متقی زیادہ، اور لطف ہے اللہ دے نزدیک عزت بھی متقی دیئے تے علی امام بھی صرف متقیاں۔ یہ مطلب ہے میں دوے ترجمے لا کے کرا تے کہہ سکنا علی قرآن کے مطابق عزت داروں کا امام ہے، بے عزتوں کا امام نہیں۔ بھائی کیا بات، سبحان لہٰذا ہوں عید گزر گئی ہے، آئندہ عید واسطے میں دعا کر اللہ پاک تمام صاحبان نو، تمام مومنین نو اگلے سال دی عید الفطر نصیب فرما۔ دعا زندگی دی پہ کرنا، زندگی دی دعا پہ کرنا کہ اللہ آئندہ سال تمام ایمان والوں کو عید الفطر نصیب فرمائے اور پھر عید کرنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے تمہاری معرفت دی، ہوں راضی میں ہوں تمہیں دعا دی بھی معرفت حاصل کر رہی۔ آئندہ اللہ ہر مومن کو عید نصیب کرے اور پھر عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو علی بتاتے ہیں عید منانا اسی کا حق ہے۔ یہ مطلب دعا تھوڑے سے چاہ گئی آئندہ عید بھی سارے نصیب ہوئے تو اس تو پہلا روزے بھی نصیب ہو اور پھر نماز بھی نصیب ہوئے، تاکہ سانو اللہ عید منان دا حق دے۔ اگلی گل لے جیڑا تو اوور کانفیڈنس کرتا ہے کہ یار روڑا ہی کوئی نہیں ہے، کیڑی گل ہے، تے اگوں جڑے ڈکتے نے وہ شیطان دا تو مینوں پتہ نہیں، جڑے وسوسے پاندا وہ کیویں پاندا صحیح نے، آ جڑے دنیا دے شیطان نے نا انہاں نوں میں جاننا، ملتے کیوں تے نہیں دے سانوں آنے نا انہوں نے میں جاننا، ملتے کیوں تے نہیں دے سانوں۔ چلو تو انتر نہیں کوئی شیطان ملے گا، میں دسنا مینوں بڑے ملتے ہیں، وہ کی آندے انہوں آکھیے نا کوئی بندہ نماز تے مجلس پڑھ کے جائے، وہ پھر مگروں کی آندے اس مولوی نو بندہ پوچھے سان نہیں پتا نماز دا، تو نماز دسن آیا سی، تو مولا علی دس کی دس، مولا علی دس تینوں ہاں نماز واسطے سدیا سی، نماز دا سانوں اگے ہی پتہ ہے، قرآن تے ہاتھ رکھاں تینوں نماز دا اگے ہی پتہ ہے، مولا علی دا تینوں اگے پتہ کوئی سارو اٹھاؤ نا، مولا علی دا تینوں اگے پتہ کوئی نہیں۔ ایک گل وہ بھی شیطان ہے، اگلا شیطان جیڑا آندا ہے بھئی شمر بھی نماز پڑھتا، کون شمر نماز پڑھتا، یزید نماز پڑھتا، عمر بن سعد نماز پڑھتا، شاباش ہے تیرے جمن دے شاباش، تینوں سارے کتے یاد رہ گئے نے، سجاد دی نماز یاد نہیں، تینوں سارے بغیرت سے چاہے نا نماز دے بیڑے، اور تیرے سے تو مومن ہے، تیرے ذہن سے شمر دی نماز ہوندی ہے، تیرے ذہن سے حسین دی ہونی چاہیے، تیرے ذہن سے عمر ہوندی ہے، تیرے ذہن سے حسین دی ہونی چاہیے، تیرے ذہن سے عمر سعد دی نماز ہوندی ہے اور تیرے ذہن سے حبیب ابن مظاہر دی ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے تیرا ذہن بغیر تاول جانتا ہے اہل بیت اہل نہیں، بلے ہو تیرے ذہن تو صدقے ابو سنو بے شمار بے شمار میں حیران ہو گیا ایک روایت سن کے، میں تو پڑھی نہیں سی، میں سنی انہاں کہا پہ حضرت علی واسطے شربت آیا نا جان روزے رمضان انہی رمضان دی فجر عبد الرحمن مولا کہا میرے قاتل دے دو، آئے وہ ساکھا میرا روزہ ہے، میں تو کہ تو پڑھی نہیں سنی ہے، میں کتوں سنی پتہ نہیں کتوں آئی ہے، عبد الرحمن کی آخیا میرا روزہ ہے، وہ تو ثابت ہویا پہ روزے دارہ مولا علی شہید کے، میں تو کہتے پڑھی نہیں، ویسے اگر ایسی گل ہوئی بھی ہوئے تو یہ چکی نکلتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس بغیرت کا تو روزہ ہی کوئی نہیں، جدہ علی نہیں ہوتا روزہ کا دے، جدہ علی نہیں ہوتی نماز کا دی۔ قرآن میرے سامنے فرمایا معصوم نے
انہاں کہی دین کنیاں بنیاداں تے فرمایا 5 تے کدے تے نماز روزہ حج زکات ولایت کنے نماز روزہ حج زکات ولایت امیر المومنین ولایت اہل بیت امام نے کسے پوچھے 5 نے یہ 5 برابر نے فرمایا نہیں 4 اور نے ایک بکری ہو سکے کی فرمایا نماز روزہ حج زکات الگ نے ولایت الگ ہے کیویں فرماتے نے 4 ہی قبول نہیں جے ولایت علی نہیں اللہ کے بندے ہو مہربانی کرو اوے عبد الرحمان بے غیرت دے روزے دی گل کرتے ہو حیدر دے روزے دی گل کرو جس بی بی نو افطاری کیتی نے اس بی بی پاک دی گل کرو جدے لو سحری کیتی نے او سحری لو او جڑے یتیاں والے بیٹھے ہو قرآن دا واسطہ جے مسواک کرنا سنت ہے خوشبو لانا سنت ہے روٹی تو بعد حلوہ کھانا سنت ہے اینیاں سنتاں یاد کیتیاں جے آؤ علی والے ہو تیاں والو سحری کرنی علی دی سنت ہے تیاں والو افطاری کرنی علی دی سنت اور کسے ویلے آکھو کسے بیٹی نو میری سحری تیرے کر کسے ویلے کسے بیٹی نو آکھو میری افطاری تیرے کر کسے ویلے کسے بیٹے نو آکھو تیری افطاری میری افطاری تیرے کر کسے ویلے کسے بیٹے نو آکھو تو صحیح کہ آج سحری پتر تیرے کر ہن آکھے تے ہو جڑا آپ بھی رکھدا ہوئے تو پتر بھی رکھ دو جدا پتر 11 بجے اٹھتا تے ابا 2 بجے اٹھتا سحری کڑے ویلے ہونی ہے افطاری کڑے ویلے ہونی ہے اے دا مطلب ہے علی علی کرنا اور ہے علی کے نظام میں رہنا اور میری دعا ہے علی دے نظام وچ بھی صرف ہونا ہے جڑے علی علی کر دے چلو خدا دی من قسم ہے نظام حیدر قرار بھی انہیں قبول کرنا ہے قرآن تے ہاتھ رکھا جی میں آپ قرآن بہندے ہو نہ پڑھ یہ دا ویکھنا عبادت ہے علی دا منہ ویکھنا عبادت مولا علی دا منہ ویکھنا عبادت ہے یہ قرآن ابو جہل بھی ویکھیا سی انہا سی ابو جہل انہا سی تو ان کی سنیا جی انہیں قرآن ویکھیا نہیں عربی ویکھیا سی او دے واسطے عبادت نہیں جیڑا اس نظام نو قبول نہیں کر او دے واسطے عبادت ہے جڑا قرآن دے دیتے نظام نو قبول کر کائنات تے میرا مولا علی ایسی ذات ہے جدا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے جدا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جدی محبت رکھنی بھی عبادت ہے اور ہاتھ دے وے قبلہ قرآن کریم نو ویکھنا عبادت ہے لیکن پرانے علماء دا پرانا جملہ ہے جڑا آج کل نما کر پڑھیا جا رہا آج دا نہیں اے بڑا پرانے علماء فرماتے سن قرآن کو پڑھا جائے پڑھ کے عمل کیا جائے دیکھا جائے تو عبادت ہے اگر قرآن 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 کیا جائے تو عبادت نہیں علی 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 کیا جائے تو عبادت مہربانی بیش توجہ ہے نا جنی توجہ آج ہے میں آج تک نہیں دیکھی کیونکہ جدو بندے ہوئی نہ کر سمجھو میں توجہ آج جڑے مذاکر ترلے کر دیں توجہ کرو توجہ کرو توجہ اور جویں جویں بندے چپ ہوندے نے توجہ بہت ہی ہوندی ہے جیڑا بندہ بولتا شولتا رہے وہ ٹائم دا نہیں پتہ لگتا کنا پڑھیا گیا جڑا چپ رہے وہ پہنچو بندہ کنا گزر رہ گیا ہے نا یہ تو مطلب آج ہی جڑی توجہ ہے نا میں لے لئی تہاڈی جڑی حاصل کر لئیے وہ تمہیں کمال کیتی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی دا ذکر کرنے والے تے محبت رکھنے والے تے چہرہ ویکھ کے عبادت کرنے والے نظام علی بھی اے نہیں قبول کرنا تجھے اللہ کے تعلق ہی گئے جڑا حضرت علی دا منہ ویکھنا عبادت نہیں سمجھتا ذکر کرنا عبادت نہیں سمجھتا محبت رکھنی عبادت نہیں سمجھتا میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں نہ وہ دی کوئی نماز ہے نہ وہ دا کوئی روزہ ہے نہ وہ دا کوئی حج لہذا کیسی مجلس کدی بندے برفاں ہو جاندے نے کدی بلب کو جھگڑنا کیسا
یعنی اے وے اصل سماعت کہ سن کے حساب لا کے پھر بولو. یہ مطلب تقوی کی تقوی ڈارے کدا اپنے تو وڈے دا. کریم تو ڈرن دا نام تقوی ہے. کریم تو ڈرن دا نام تقوی ہے. جتھوں کسے وڈے روکیا ہے اتھوں رک جانا ڈر دیاں کہ کدھرے ایک کریم میرے نال اے تھوڑی خیر ہو گئی ہے جی مجھے میرے نال ایک کریم کدھرے ناراض نہ ہو جائے. یہ نام تقوی ہے. ہوں میں آخری آیت مجیدہ پڑھنا جی یہ تحت ہی میں تھوڑے کو اجازت لین لگا. میں مختصر اور جامع گل کر لگا. دراصل تقوی حیا کو کیا سارے حیا والے صلوات پڑھو. اچھا ہوں میں لفظ بدلیں سارے متقی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل. شکریہ. میں ایک ہی گل کی حیا والا ہی متقی ہوتا. ہائے ہائے جو حیا نہیں کرتا اس کا تقوی نہیں ہوتا. حیا صرف کدھر تقوی دا نام ہے اور تقوی صرف حیا دا نام ہے. اگر آکھو تے میں تمہیں ایک آیت سنانا سورہ مبارکہ مریم دی. جدو جبریل آیا نا حضرت عیسیٰ دی اطلاع لے کے کہ تواڈے گھر مریم نو کیا خیر سلام اللہ علیہ تواڈے گھر کے بچہ ہونے والا وہ بشر دی شکل وچ آ گیا بندے دی شکل وچ. فرشتہ بن سکتا کہ نہیں بن گیا. اللہ دے حکم نال بن گیا. آپ لکھیا جی فتمثل لها بشرا سویا پورا بشر بن کے سامنے آ گیا. حضرت مریم معصومہ بتول تے صدیقہ. میں تقوی پڑھن لگا بشر آ گیا بتول دے سامنے. تو حضرت مریم نے لفظ تقوی استعمال کیا. دھیان نہ سننا. اللہ فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے تو بشر ہو کے بطول کے سامنے آ گیا. کچھ حیا کر اگر تو متقی ہے. تھوڑی کیا بات ہے سنتی. کچھ خیال کر اگر تو متقی ہے. وہ سیدھا ہی آ کے کھلو گیا بوا نہیں کھڑکایا اور دروازے تے آ کے دسئی کا کھڑی سیدھا ہی آ کے کھلو گیا ہے. جس بطول کے سامنے فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے وہ بطول اور ہے. جس کے دروازے پہ کھڑا رہے وہ بطول اور. سامنے آ گیا کہ حضرت مریم نے کی فرمایا ان کنت تقیا میں پناہ مانگتی ہوں اپنے رب کی میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے. اور میں بطول ہوں میں طیب ہوں میں طاہر ہوں اور میرے سامنے ہی آ کے کھلو گے دور ہو جا شرط اگر تو متقی ہے. تو آڈی چپ تو قربان ہو جا. یہ مطلب ہے قرآن نے ہمیں ہدایت دے دی کہ بندے بندے دے متعلق نہ سوچو کہ انہیں بطول دا حیا کیوں نہیں کیتا تے انہیں کیوں نہیں کیتا. بطولوں کا حیا صرف متقی کرتے ہیں. تو سنا جے بطول دا حیا صرف ہو کرتا ہے جڑا متقی ہوئے جدے دل میں کریم دا ڈر ہوئے. یہ مطلب ہے میرا خیال ہے ایک آیت اور پڑھ لی میں تقوی پڑھنا ہے تقوی آگے میں حیا دا نہ تقوی ہے. سورہ مبارکہ الحجرات ہے. اللہ پاک ارشاد فرماندے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. اچھا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. رسول چل رہے ہو تو قدم کے آگے قدم نہ رکھو. میں تمہیں ٹائم دس دیں 3:30 بجے میں چھڑ دیں. 3:30 بجے تو پہلا نہیں بشرط زندگی. کتنے بجے یہ بچے میرے کو تقریباً 18 منٹ بعد 17 منٹ ہاں للہ پھر خراب ہے. توں دے جڑی صحیح ہے 10 منٹ باقی 10 توں دے جڑی صحیح ہے 10 منٹ باقی 10 منٹ بعد میں تھوڑی جان چھڈنا. نبی چل رہے ہوں تو نبی کے قدم کے آگے قدم. نبی بول رہے ہوں تو نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اس طرح مصطفیٰ سے باتیں نہ کرو جس طرح آپس میں باتیں. تیجی گل بھی تمہیں سننی گی. نبی ٹردے ہوں تو نبی تو اگے قدم نہیں بتانا. نبی بول دے ہوں تو نبی دی آواز تو اونچی.
آواز نہیں کرنی تے جویں جدوں جانے گھر ہی نہیں ہوندا فرمایا جی نبی نو نہیں جے بولنا کیونکہ تم آپس میں ایک جیسے ہو وہ تم جیسا نہیں. صدقے جاواں چھڈن لگا ملک صاحب مصاحب پڑھ لیں گے میں گل پوری کرن لگا. میں کی عرض کر رہا جویں آپس ہی گلاں کرنے ہیں ادھر نبی نال گلاں یار تھوڑے یار تیرے دوست ہیں بچے دوست ہیں تھوڑے بھی ہیں تھوڑے بھی تو دوست ہیں یہ جی تم یار دوستوں نے گلا کرتے ہو ایویں اپنے استادوں بھی انج کر اچھا واہ ابے نہ نہیں کیوں یار دوست انج کرے ابے نہ انج نہیں کرے یار دوست اللہ بیان ہے جویں یار دوستوں نہ کرتے ہو نا ایویں نبی نال گلاں نہیں کرنیاں وہ کتاب تے لیا جتے چو کٹے نہیں نبی دا یار بھی ہونا اس میں میں نے وہ کتاب اٹھا چھڑا جتے چو تو نبی دا یار کرنا نے جتے نال بندہ یارہ مانگو گل نہ کر سکے ہو یار کیسے ہو جائے ہائے 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 وہ یاروں سے باتیں اور ہوتی ہیں پیغمبر سے باتیں یہ گلا میں کیتی ہیں نبی کرتے ہوں تے نبی دے قدم تو کے قدم نہیں چھکنا مثلا اگر میں نتیجہ پہ نہ پڑھنا اللہ فرماندا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اگر نبی کی آواز سے آواز بلند کرو گے نبی کے قدم سے آگے قدم رکھو گے یا آپس والی گفتگو اور کنورسیشن کا لہجہ نبی سے استعمال کرو گے تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر نہیں ہوگی. تسی اتنا نمازاں گن گن کے گئے ہو گے تسی روزیاں دیا پنڈا چک کے گئے ہو گے میں اپنے اعمال گن کے بھی آج میں بخانے نے اوتھے جدوں پہنچو گے تے فرشتیاں نو پوچھو گے کہ جناب میری نمازاں انہیں پھر وہ تو ختم ہو گئی روزے وہ تو ختم ہو گئے حج کیتے سن وہ ضائع ہو گئے کدوں وہ دسن گے جدو نبی آکھیا سی نا شلایا اگوں ہور گل کیتی سی سبحان اللہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا میری نمازاں کدھر گئیاں نے فرشتے دسن گے جدو نبی پہ ٹرتے سن تے شوق آگاؤں کیا دسا آجو فرمایا جدھر اگے ہو گیا سن نمازاں دے ادھر ہی مک گئی. یہ اللہ نے کی کیتا ہے نبی دی آواز تو آواز بلند نہ کرو نبی نال آپس جیسا 6 منٹ رہے آپس جیسا لہجہ استعمال نہ کرو نبی دے قدم تو اگے قدم نہ بڑھاؤ. میں خیال پاک اگے فرمایا ان الذین جو لوگ یغضون اصواتہم عند رسول اللہ جو لوگ اللہ کی رسول کی آواز سے اپنی آواز نیچے رکھتے ہیں اپنی آواز نیچے رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے ان کے دل تقوی کے ذریعے آزما لیے. صدقے جاواں آگیا تقوی کا معنی حجائے یہ مطلب ہے متقی نہ رسول دے اگے ٹرتا ہے نہ متقی رسول دی آواز تو اچھے آواز کرتا ہے تے نہ متقی یاراں دیا گلاں نبی نال کرتا ہے. جو ایسا ہو اسے متقی کہتے ہیں. اب سوچ امام المتقین کسے کہتے ہیں. شکریہ. حیا دا نا تقوی حیا دا نا ہی تقوی. اگلا لفظ ہے قرآن دی آیت اتنے میں مکا دوں یہ تحت ہی میں مصاحبے بھی شاید ایک جملہ کہہ دوں. اللہ فرماندا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات جو بندے نبی کے دروازوں پہ آ کے حجروں کے سامنے دور کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں یا رسول اللہ گھر ہی ہے. اللہ فرماندا ہے اکثرہم لا یعقلون ان میں اکثریت ایسوں کی ہے جو عقل نہیں رکھتی. صدقے جاواں صدقے لگا ان میں اکثریت ایسے بندوں کی ہے جو عقل سے خالی ہے جنہوں نے اللہ پہ عقل آکے ہم انہیں رضی اللہ نہیں کہتے. وہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ حجروں کے دور کھڑے ہو کے دور دور سے اونچی اونچی پکارتے ہیں
یا رسول اللہ فرماتا خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے نیچی رکھو. وَأَنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر صبر کر لیتے، سنو اگر صبر کر لیتے، حتیٰ تخرج علیہم، اے حبیب تو خود باہر تشریف لاتے، اگر صبر کر لیتے آپ باہر آ جاتے، لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم، تو ان کے لیے اسی میں خیر تھی. اور جڑا نبی دے بوے تے کرو کہ اچھی نبی نو صرف بلائے او متقی نہیں رہندا، تے جڑا بوے تے کرو کہ بڑکا مارے او کیڑا متقی ہے. جدے بوے تے اچھی بولنا حرام سی، اوتھے لوکاں اینا شور کیتا بطول آندی سی اچھی نہ بولو میری زینب ڈر دی، میری اتیاں کدی نہیں اچھی آواز کسے دی سنی نہیں. میرے عزیز دوستو، ایک پنجابی دا مقولہ پرانا میں یاد آ گیا شعر، کسے اخان جا پایا کو بانی پتہ نہیں کی ہے، صدقے جاواں کسے لکھیا پنجابی دے شاعر نے، وہ پڑکی آن دوپہر ویلے جڑی تخ دی اگ سویر دی سی. خدا دی قسم کدی نبی دے بوئے دا مدینے حیا کسے کیتا ہوندا نا تے شمر بی بی زینب دوئے دے نیزہ لگنا. عادت بھل گئی لوگاں نو اس خاندان دے بوئے دا حیا دی. خدا دی قسم جدے دروازے تے کھلو کے بندے اچھی بولے نے تے بطول نے آکھے نا اچھی نہ بولو کیونکہ میری تیاں نا انہی اچھی آواز سن دیا آتی نہیں، جنیاں پیو دے سامنے قرآن ہوئی پڑھ دی انہاں دے بوئے تے جدو بندے اچھی بولے نے بطول کند دے اندر کھلو کے نہیں فرمایا لوگو اتنا شور نہ کرو، میری بیٹیاں اندر آتی نہیں اتنے شور دیا. لیکن ثانی زہرا دا جملہ سنو، بطول تے آکے سی نا اندر میری تیاں نے تیڑی اچھی نہ بولو. بی بی زینب خیمے دے دروازے تے کھلو کے آکے فضا انہاں نو آگ اندر یتیم ڈر دے. تھوڑی ہائے تو میں قربان ہو جاؤں. 100 ہائے صدقے کنے بندے 100 جہاں تو سب پچھے مصاحب سنے نا میرے تو پہلے شاہ جی کو ایک خود ملا کے دسنا. آج تو گل کی ہے قدرتی موضوع ایسا سی، ویسے کئی بندے آندے نے پوتھے جہاں سکول ڈگیا وہ ایران دیاں کوئی بیٹیاں سن. بھلا ایران دیاں بیٹیاں ویسے تیرے تے ادوں بھی اثر نہیں سی ہوا جدو غزہ وچ فلسطین انہاں دیاں بیٹیاں تے ہسپتالاں تے بم بجیا. ایک تانوں میں دس دیاں یہ فلسطین دیاں تھیاں ہون تے پاویں ایران دیاں تے پاویں سعودی عرب دیاں ہون تے پاویں بحرین دیاں ہون تے پاویں قطر دیاں ہون، ایک تانوں دساں تیاں تے جڑے بندے اج پہ سوچدے نے خامنائی صاحب نوں شہید آکھنا چاہیے کہ نہیں، انہاں نال کھلونا چاہیے کہ نہیں، اس ویلے تے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ایک پلیٹ فارم تے کٹھے نے تے وہ فرماندے نے نہیں. دیوبندی عالم دین عثمانی صاحب تقی عثمانی صاحب نے وہ فرمایا نہیں، اس وقت ایران مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور جنہاں بیٹیاں تے حملہ کیتا. ایک تانوں دساں آ جڑے بندے پہ سوچدے نا اوتھے اہل سنت دیاں بیٹیاں سن تے ایتھے شیعہ دیاں بیٹیاں تے سکول دی چھت ڈگی ہے. سانوں تواڈے تے کوئی گلا نہیں، تسی تے 10 محرم نو مری ٹر جاندے ہو، تسی تے 11 محرم نو سواد ٹر جاندے ہو، اور جنہاں نو نبی دیاں تیاں دا احساس نہیں ہے. جیڑا بندہ 10 محرم نو دیگر ویلے پیپسیاں پی کے ہسدا نا انہوں پتہ ہی نہیں زینب کون ہے. 100 بندہ شمر لے کے بی بی دے بوئے گیا 100 بندہ اوہ نیزے پھڑے سڑتا جو. بی بی نے فرمایا اپنی کٹھیاں کر لی. بی بی نے فرمایا بیبیوں کٹھیاں ہو جاؤ. بیبیاں کنے کٹھیاں کرنا سی سوائے بی بی تو سوائے میری مخدومہ تو انہاں بیبیوں دا کون قبلہ سہارا سی. ایک دعا کریے ذرا روندیا کرنا دعا کر تو سی آمین کہہ دو میرے دل دی دعا کرو دشمنہ چی بیبیاں کلیاں نہ رہے. ایک نہ ایک جناب زین العابدین نے سہارا دینا سی تے تسی اندازہ لاؤ جس میرے امام تے حجت نے سہارا دینا سی نا او دے سامنے بیٹھ کے میرے مولا دی ہمشیرہ
جناب زینب پہ آندے سن ایتھے ہاتھ رکھ میں تینوں چک کے مار. یہ مطلب ہے اس موقع تے جناب سیدہ زینب تو علاوہ آباد رو جی نصرت دین جی میں بی بی کی تھی ہے. یہ صرف بی بی دا کام ہے. کدی سجاد نو چک کے سردے خیمے چو باہر لے آندے نے. آ جڑے ایران تے اتنا ظلم ہو رہا ہے خدا دی قسم جدو میں تے خبرہ نہیں گندا مینوں دسدے نے بچے مینوں دکھ نہیں لگتا ہے جویں اتنے ظلم پہ ہوندا نا جویں مولا ایک لاش رکھ جاندے سن تے دوجی لین ٹر جاندی ایک رکھ جاندے سن تے دوجی لین ٹر جاندے سن. کدی پیو دی لاش آ جاندی ہے کدی بیٹے دی آ جاندی ہے کدی دھی دی آ جاندی ہے. خالق کائنات تواڈے حوصلے نو بلند رکھے. ایرانیوں اسی دعا کر سکنے ہیں اسی بے بس دعا ساڈا حق ہے. اللہ تواڈے حوصلے نو بلند رکھے. اس ویلے اسلام دے دشمن پہ گئے نے. اس ویلے اسلام دی نمائندگی جڑا ملک کر رہا ہے میں حیران ہو گیا. جڑے سن لارے جانی صاحب لارے جانی انہوں دی اہلیہ نے کھلو کے خطبہ دیتا ہے تو میں حیران ہو گیا اس قوم تو. ہو سکے تیرے لباس کو خون میں رنگین دیکھ کر مجھے بی بی زینب کے خطبہ نے مجھے جناب زینب کے خطبہ نے حوصلہ دیا ہے. اے جذبہ اے ایمان ہے اے تقوی ہے اے حیا ہے. آخری جملہ پڑھا تو دعا ذہن چ رکھو. حضرت بی بی پاک نے فرمایا بی بی ہوئی اکٹھیاں ہو جو. بیبیاں بی بی دوڑے اکٹھیاں ہو گئی. انہوں نے رشتہ دار بھی سن پرجائیاں بھی بھتیجیاں بھی پنیمیاں بھی ہے نا کنیزاں بھی کٹھیاں ہو کے کہنے لگیاں جی بی بی. فرمایا ہوں میں تمہیں انج حکم کرن لگی ہوں جی میں میرا ویر راتی اپنے صحابہ نے حکم کرتا. فرما دیا بی بی حکم کرو. ایک لفظ ہے ایتھے تواڈے آ گیا تے آج انشاءاللہ دعا دی قبولیت کا شاید سبب بن جائے. بی بی نے فرمایا بی بی ہو میں اب آپ کو بتاؤں آپ نے صبح سے صرف قتل دیکھے. صبح سے لے کے اب تک آپ نے صرف قتل دیکھے ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی بی بی. فرمایا ہمارا دشمن شریف نہیں. شریف ہوتا تو ہمیں لاشیں دے دیتا. شریف ہوتے تو ہمیں چھوڑ دیتے ہم دفن کرتے یا مدینے لے جاتے یا ہم یہاں روتی دے جاتے اور چلے جاتے. اب یہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. آخری جملہ پڑھ لگا لوٹنے کے لیے. تو بی بی حکم کرو. بی بی نے فرمایا جو کسی بی بی کے پاس درہم دینار یا زیور باہر بھائی باہر چھوڑ دے ہو. یہ لالچی لوگ اندر آؤ کے سانو لوٹن واسطے. قبلہ بیبیاں نے ہاتھاں تو بھی زیور اتارے پیروں تے پسیباں چاندی دیا ہوتی ہیں. کچھ مستورات نے اپنی پیروں تو جلدی جلدی پسیباں باہر سٹیاں. آج جی میں بچے پھٹتے نا پیسے دوڑ دوڑ ان چو پج پج کے پھٹتے سن. کدھروں زیور کدھروں درہم کوئی دینار. فرمایا کوئی مال کول نہ رکھنا. گلے دا زیور بیبیاں سٹ دیتا پیروں دے زیور بیبیاں سٹ دیتے ہتھاں دے زیور بیبیاں سٹ دیتے. دل نو ڈاڈا کرنا جی کنا کو کر لو کنا دے زیور بیبیاں آباد رہو بھائی. بڑیاں جیاں بیبیاں نے کنا دے زیور سٹ دیتے. مینوں صرف ایک مخدومہ پہ یاد آتی ہے جڑی سڑیاں خیمے چ پج پج آندی سی بابا کڑے نہیں کھلدے. بابا میرے گھروں کڑے نہیں کھلدے. اللہ کرے کدی کھل جاندے سمر آنچ نہ کھچدا. قبلہ دوڑ دوڑ آباد رہو جی. میرے استاد مکرم ایتھے ہوندے رہنے پڑھتے رہنے. قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤدی اور فرماندے سن چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح لوٹتے رہے کوفی اور شامی علی کی بیٹیوں کو. گجرات ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے سامنے. ہو سکا قبلہ نہ کہو چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح نہ کہو چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح نہ کہو. پھر اسد کے جاواں میرے استاد نے کیوں کہنے لگا اسی ذمہ دار ہاں. اسی روز پنچایتاں چ بیٹھنے ہاں چوراں ڈاکوؤں دے فیصلے کرنے ہاں. دل کٹ لیا اس ذمہ دار نے. میرے ہر شادی وام دے سن شاید انہاں کہا قبلہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کو کسی کا ڈر ہوتا ہے. جب ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے اس کو کسی کا ڈر ہوتا ہے. یہ چوروں کی طرح نہیں آئے نہ ڈاکوؤں کی طرح آئے. یہ سارے جانتے تھے ان کا عباس میں صدقے جاوا بیبیاں سٹدیاں رہیاں. یہ پج پج کے پھڑتے رہے
بی بی ہے جدے کول ایک گٹھڑی ہے وہ سینے نال لائی ہے کدی ادھر جاندی ہے کدی ادھر سردیاں خیمے چ بجدی ہے بی بی زینب نے انہوں آواز دیتی رباب تھوڑی ہائے نال قربان ہو جاؤں جی مرشد زادی فرمایا رباب پہ تیری گٹھڑی پہ شمر کی نظر ہے شمر تیری گٹھڑی اللہ ویخ رہے ہے ایک گٹھڑی دے بہانے کوئی قریب نہ آئے سٹ دے رباب بات سٹ دے اے لٹیرے سمجھن گے بچ کوئی مال ہے اے لٹیرے سمجھن گے زیور چھپان دیئے شاید کسی دانسی آ جائے کہ بلا میں پڑھی لکھی حسن کے پڑھی لکھی گل کر رہا ہوں میرے استاد فرماندے سن حضرت رباب سلام اللہ علیہ نے گٹھڑی پھینکنے سے پہلے 3 بار چومی 3 باریوں گٹھڑی چومی ہے چوم کے حضرت رباب نے بات سنتی سب تو پہلے شمر نے پھڑی تے دوڑے بندے کٹھے ہو گئے کہ زیادہ مال شمر لے گیا جب وہ گٹھڑی کھلی اے جملہ کمال ہے فرماندے نے کچھ یزید کے فوجیوں کی آنکھوں میں آنسو کیونکہ نہ اس میں درم تھے نہ دینار تھے نہ کوئی زیورات تھے نہ سونا نہ چاندی جب گٹڑی کھلی تو علی اصغر کے 2 گھوڑے جو ماں نے سغرا کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے رو کے بی بی فرماندی ہے سغرا سالار